بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس اتنی سی بات ذہن نشین رکھو کہ تم تنہا نہیں ہو۔ ساری دنیا تم سے منہ موڑ لے، یہاں تک کہ تمہارا اپنا وجود بھی تمہارا ساتھ چھوڑ دے، تب بھی تم اللہ کو ہمیشہ اپنے پاس پاؤ گے۔ پھر تم اللہ کے فیصلوں سے کبھی مایوس مت ہونا اور توکل رکھنا کہ اللہ کی رحمت تمہارے دل میں پیدا ہونے والے ہر خوف سے بڑی ہے۔ اس کا ایک کن تمہارے ناممکن معاملات کو ممکن بنانے کے لیے کافی ہے اور ان کہانیوں کو بھی مکمل کر سکتا ہے جو تمہارے بس میں نہیں ہیں۔ اور تم فکر نہ کرو، اللہ پاک ایسا وقت بہت جلد لائے گا جب تم اپنی آنکھوں سے اپنے لیے معجزے ہوتے دیکھو گے۔ معجزے ہوتے ہیں، دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، بس اللہ کے کن کہنے کی دیر ہے اور وہ کن تمہارا یقین کہلواتا ہے۔ اور اللہ تو محبتوں کا بادشاہ ہے، تو پھر جس نے خود محبت کو بنایا ہے اس کے لیے تمہاری محبت کو تمہیں واپس لوٹانا بھلا کیا مشکل۔ جس کے ایک کن نے اتنی کہانیاں مکمل کر دی، وہ پھر کیسے تمہاری کہانی کو ادھورا رہنے دے سکتا ہے۔ اس کا ایک نام الودود بھی ہے، یعنی دینے والا، پھر وہ کیسے تمہیں خالی ہاتھ واپس جانے دے سکتا ہے۔ جو بے زبان چیونٹی کی خاموشی بھی نظر انداز نہیں کرتا، وہ تمہاری ہچکیاں لیتی ہوئی آواز کو کیسے انسنا کر سکتا ہے۔ بس وہی تو سنتا ہے، وہ سنے گا اور ضرور سنے گا۔ جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا، اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے چھین نہیں سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اور اللہ تمہیں تب تک توڑتا ہے جب تم اس سے جڑ نہیں جاتے۔ وہ تمہیں تب تک بے سکون رکھتا ہے جب تک تم اپنا سکون اس میں تلاش نہیں کر لیتے۔ وہ تب تک تمہیں عارضی محبتوں کی طلب لگائے رکھتا ہے جب تک تم اس کی محبت کی پہچان نہیں کر لیتے۔ صبر کی حالت میں آنکھوں سے نکلنے والے بے بس آنسوؤں کو اللہ مزید بے بس نہیں رہنے دیتا۔ جب تھک کر ٹوٹنے لگو تو سمجھ جانا کہ اب اللہ کی مدد زیادہ دور نہیں ہے۔ تمہاری آزمائش تو بس اللہ کے کن کہنے تک ہے، تو پھر کیوں ہوتے ہو پریشان؟ اس نے تمہارے ہر ایک صبر میں گزارے لمحے پر کن کی مہر لگا رکھی ہے۔ وہ بھولا نہیں ہے تمہارے تڑپتے سجدوں کو۔ اس نے تمہاری ہر ایک فریاد بہتر وقت کے لیے سنبھال رکھی ہے۔ وہ راضی ہے تمہارے ہر سجدے پر، تمہاری چاہ پر۔ جبھی تو دعا کا خیال تمہارے دل سے نکال نہیں رہا، تو پھر کیوں ہو گئے ہو مایوس اس سے جس نے اب تک تمہارے ٹوٹے ہوئے دل کو سنبھال رکھا ہے۔ یقین رکھو اس کے الرحمن اور القادر ہونے پر، نصیب میں رد و بدل کرنا اس کو خوب آتا ہے، اور اللہ یقین والوں کے لیے راستے بنا دیتا ہے۔ اور جانتے ہو یقین والے کیسے ہوتے ہیں؟ کہ جب ان کی دعائیں بھی ان کے مخالف ہو جائیں، وہ تب بھی اللہ سے مانگنا نہیں چھوڑتے۔ ایسا یقین کہ جب ان کی ساری دنیا ان کی آنکھوں کے سامنے بکھرتی ہوئی دکھائی دے رہی ہوتی ہے، اور وہ تب بھی آسمان کی جانب دیکھ کر کہتے ہیں، ہمیں پتہ ہے تو ہمیں تھام لے گا۔ تو بتاؤ پھر کیا تم اتنا یقین رکھتے ہو اس پر کہ اپنے منصوبوں کو اس کے منصوبوں کے لیے ترک کر دو؟ نہیں، تم تو فوراً ڈر جاتے ہو اور پھر زور زور سے کہنے لگتے ہو، اللہ نے میری دعائیں تو سنی ہی نہیں۔ بھول گئے ہو کیا؟ اللہ کہتا ہے کہ تم کیا سمجھتے ہو؟ تم کہو گے کہ میں ایمان لایا اور پھر تم آزمائے نہ جاؤ گے۔ جان مارنی پڑتی ہے تب جا کے اللہ ملتا ہے، یقین کی کڑی آزمائش کاٹنی پڑتی ہے، پھر جا کر معجزے ہوتے ہیں۔ تو پھر یقین رکھو، ایسا یقین کہ اگر اللہ تمہیں دائیں جانب چلنے کا کہہ دے تو تم چل دو، یہ جانتے ہوئے بھی کہ تمہاری چاہ بائیں جانب ہے۔ پھر دیکھو کیسے وہ بائیں کو دائیں طرف لے آتا ہے اور تمہیں اس راستے سے اپنی قدرتیں دکھاتا ہے جہاں سے تمہیں کچھ بھی ملنے کی توقع نہ تھی۔ اور ہر دعا کے قبول ہونے کا ایک مقررہ وقت ہوتا ہے، اور اس وقت تک صبر، توکل اور دعا کرنا ہماری آزمائش۔ اس آزمائش اور صبر کے ذریعے سے ہی اللہ تمہیں اس چیز کے لیے تیار کر رہا ہے جو تم مانگ رہے ہو۔ اور اگر اس نے راستہ نہ نکالا ہوتا تو وہ تمہارے یقین کا تسلسل اب تک توڑ چکا ہوتا۔ تم دعا کرتے ہوئے معجزوں کا یقین رکھو، پھر دیکھو دعا ختم ہوتے ہی معجزہ ہو جائے گا۔ تو پھر دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ دعاؤں سے سب کچھ بدل سکتا ہے۔ جو تم نہیں کر سکتے وہ دعائیں کر سکتی ہیں، پھر بھلے ہی وہ کام تمہاری نظر میں لاکھ ناممکن ہی کیوں نہ ہو۔
دعائیں کن کی طرح ہوتی ہیں جو اختتام میں معجزے بن کر تم تک واپس آتی ہیں۔ اور سنو، تمہیں سب مل جائے گا جو تم چاہتے ہو۔ تمہارا تہجد میں اللہ کے سامنے گڑ گڑانا کبھی ضائع نہیں جائے گا۔ اللہ تو ہر دعا پوری کرتے ہیں، اور جو تہجد میں مانگی جائے اس دعا کا تو مقام ہی بہت ہے۔ مایوس نہ ہوا کرو، اللہ تمہیں بہت قریب سے دیکھ رہا ہے۔ وہ جانتا ہے کون سی اذیت تمہیں توڑ رہی ہے۔ یقین جانو تمہیں جوڑا جا رہا ہے، اور اللہ تمہاری دعا، تمہاری چاہت جلد ہی تمہیں لٹا دیں گے۔ اور جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیا ہے وہ امتحان کے لیے تم سے دور تو جا سکتا ہے، لیکن کسی اور کو کبھی نہیں مل سکتا۔ اور جسے دعا میں مانگا جائے اسے تمہارا نصیب بھی تم سے نہیں چھین سکتا۔ وہ ہر حال میں تم تک پہنچ کر رہے گا۔ اور اگر تمہاری دعا قبول ہونے میں دیری ہو رہی ہے تو مان لو، جو تم چاہتے ہو وہی تمہیں کچھ وقت میں ملنے والا ہے۔ تمہاری امید کو اللہ اب تک اس لیے برقرار رکھے ہوئے ہے کیونکہ اس نے تمہیں عطا کرنے کی ساری تیاری کی ہوئے ہے۔ اور اللہ تب تک معجزے لاتا ہے جب تم سب کچھ ختم ہو جانے کے بعد بھی دعا کرتے ہو، اس یقین کے ساتھ کہ اللہ کی دسترس سے باہر تو کچھ بھی نہیں۔ وہ کیا کچھ کر سکتا ہے اس کا علم تو تمہارے مقدر کو بھی نہیں۔ تو پھر یہ سوچ کر دعا مانگنا مت چھوڑ دینا کہ نتیجہ اب تک نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ہوں نا، تو مجھے بتایا کر، میں تیری ہر بات سنوں گا، سمجھوں گا اور شک کیے بنا تجھ پہ یقین کروں گا۔ تم ابھی جس مقام پر ہو وہ اللہ کے منصوبے کا ایک حصہ ہے، اور اس سے گزر کر تمہارے لیے وہ سب ہے جو تم مانگتے ہو۔ اور سنو، تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تمہارے لیے کیا کچھ سوچ رکھا ہے۔ تم نہیں جانتے کہ اللہ نے تم تک تمہاری چاہت پہنچانے کے کتنے انتظامات کر رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس دیری کے بعد تمہاری ہر اس دعا کی قبولیت ہے جو تم مانگا کرتے تھے۔ تم نہیں جانتے کہ تمہارے خوابوں کو پورا کرنے کے لیے اس نے کیسی تدبیریں بنا رکھی ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ تمہیں توڑنے میں ہی اس نے جوڑنے والے سبھی راز چھپا رکھے ہیں۔ تم نہیں جانتے کہ اس نے اختتام میں تمہاری رضا کو ہی تمہارا مقدر لکھ رکھا ہے۔ آغاز تلخ ہے تو کیا ہوا، تمہارے رب نے اختتام تمہارے لیے بہت خوبصورت لکھ رکھا ہے۔ تمہارا مقدر تمہاری زندگی نہیں بناتا، تمہارا توکل تمہاری زندگی بناتا ہے۔ تمہارے پاس اب بھی دعا کا اختیار ہے۔ تمہاری کہانی اب بھی ہوئی۔ تمہاری توفیق ہی قبولیت کی سب سے بڑی دلیل ہے، اور تمہارا صبر گواہ ہے کہ تمہارے لیے کن فیکون لکھا جا چکا ہے، اور تمہارے صبر کا صلہ اب تمہیں مل کر رہے گا۔ بس تھوڑا صبر کرو، ان مقرر کردہ آزمائشوں کے بعد تمہاری چاہت تمہیں نواز دی جائے گی۔